ایک بادشاہ کے ہاں نا مجھے ایک کہانی یاد آ گئی۔ پرانے وقتوں میں نا ایک بادشاہ کے ہاں ایک بیروپیہ تھا جو مختلف روپ دھار کر بادشاہ کو محظوظ کرتا رہتا تھا، لیکن جب بھی کوئی وہ نیا روپ دھار کر آتا نا تو بادشاہ اسے پہچان لیتا۔ اور اس دور میں جو بادشاہ تھے ان کے دربار میں یوں سمجھ لیں ان کی کابینہ میں اردو ادب سے تعلق رکھنے والے بھی موجود ہوتے تھے، شعراء بھی ہوتے تھے، فنون لطیفہ کے بھی لوگ وہاں موجود ہوتے تھے۔ تو وہاں یہ بیروپیہ بھی تھا، اس کابینہ میں شامل ایک بیروپیہ بھی تھا، لیکن وہ بیروپیہ جو بھی روپ دھار کر آتا تو بادشاہ اسے پہچان لیتا۔ اور بادشاہ اس کا نام بلا لیتا کہ آپ تو وہ ہو، آج یہ روپ دھار کے آئے ہو۔ ایک بار ہوا، دوسری بار ہوا، تیسری بار ہوا، چوتھی بار ہوا۔ اب بادشاہ کے جو دربار کے لوگ تھے وہ اس پہ ہنسنا شروع ہو گئے، اس سے مذاق کرتے کہ تو کیسا بیروپیہ ہے کہ تو جو بھی روپ دھار کر آتا ہے بادشاہ سلامت تجھے پہچان لیتے ہیں۔ اب اس نے ایک دن بادشاہ سلامت سے کہا کہ اب میں جو روپ دھاروں گا نا آپ مجھے پہچان نہیں سکیں گے۔ تو بادشاہ اور اس کے درمیان ٹھن گئی۔ بیروپیہ کہتا ہے کہ اگر اب کے بار آپ نے مجھے پہچان لیا تو میں آپ کے کابینہ سے مستعفی ہو جاؤں گا، یوں سمجھ لیجیے کہ میں آپ کا دربار چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اور بادشاہ کہتا ہے کہ اگر میں نے تجھے نہیں پہچانا، تو نے جو اگلا روپ دھارنا ہے، اور میں نے اگر تجھے نہ پہچانا تو میں تجھے اپنی آدھی سلطنت دوں گا۔ بات طے ہوگی۔ بیروپیہ کہتے ہیں اگر تو بادشاہ سلامت آپ نے مجھے پہچان لیا تو میں آپ کا دربار چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، اور بادشاہ کہتا ہے کہ اگر نہ پہچانا تو آدھی سلطنت تیری، میں لکھ کے دے دوں گا۔ بات آپس میں طے ہو گئی۔ بیروپیہ وہاں سے چلا جاتا ہے، 2 مہینے، 4 مہینے، 8 مہینے۔ اس نے اپنی داڑھی کو بڑھا لیا، سر پر پگڑی باندھ لی، فقیروں کے جیسا اس نے پھٹا پرانا لباس پہن لیا، اور اسی راستے میں بیٹھ گیا جو راستہ محل کی طرف جاتا تھا۔ لوگ صبح محل کی طرف آتے، بادشاہ سے ملاقات کے لیے آتے، تو راستے میں اس بیروپیے سے ملتے۔ بیروپیہ انہیں دوائیں دیتا، ان کے لیے دعا کرتا۔ لوگوں نے اسے بڑا کوئی اللہ والا سمجھ لیا۔ ارد گرد کے علاقوں میں وہ مشہور ہو گیا کہ فلاں جگہ ایک راستے میں ایک فقیر بیٹھا ہے، وہ کسی سے لیتا دیتا کچھ نہیں، بس دعائیں کرتا ہے سب کے لیے۔ اور یہ بات
بادشاہ تک بھی پہنچی۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی کہتی ہے کہ بابا جان، میں نے سنا ہے کہ فلاں جگہ پر بڑا کوئی اللہ والا بیٹھا ہے، میں اس کے پاس جانا چاہتی ہوں، اس سے دعا کروانا چاہتی ہوں۔ تو بادشاہ اسے کہتا ہے کہ آپ اکیلی نہیں جائیں گی، ساتھ میں بھی چلوں گا، میں نے بھی سنا ہے کہ وہ بڑا کوئی اللہ والا ہے۔ اب دونوں باپ بیٹی اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اس سے دعا لیتے ہیں، لیکن بادشاہ اسے پہچانتا نہیں ہے۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد جب دونوں باپ بیٹی چلتے ہیں، بادشاہ اپنی سواری کے پاس پہنچتا ہے، سواری میں بیٹھنے لگتا ہے تو پیچھے سے وہ بہروپیہ آواز دیتا ہے کہ بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں۔ فرمایا میں وہی بہروپیہ ہوں، اور ہمارے درمیان جو بات طے ہوئی تھی وہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ آپ میرے پاس آئے ہیں، مجھے آپ نے پہچانا نہیں۔ اب بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں، میں نے تجھے پہچانا نہیں، تو نے اپنا جو روپ دھارا ہے میں نے تجھے پہچانا نہیں ہے، اور میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، میں تجھے اپنی آدھی سلطنت لکھ کے دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، اب جو الفاظ اس بہروپیے کے تھے نا، وہ اپنے دل پہ لکھ لیجئے، وہ اپنی دل کی زمین کے کسی کونے میں رکھ لیجئے۔ اب وہ بہروپیہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں نے ابھی یہ روپ دہارا ہے، ابھی دل کے تار اللہ سے ملے نہیں ہیں، صرف روپ دہارا ہے، تو اللہ نے وقت کے بادشاہ کو میرے قدموں میں لا کے بٹھا دیا ہے، اور اگر میرے دل کے تار اللہ سے مل گئے تو پھر جو مجھے وہ عزتیں دے گا، جو رفعتیں عطا کرے گا، مجھے کسی سلطنت کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو روپ دھارا ہے، ابھی اندر سے تعلق بنا نہیں ہے، صرف روپ دھارا، تو اللہ نے یہ عزت دے دی کہ وقت کے بادشاہ کو قدموں میں لا کے بٹھا دیا ہے۔